الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا صدق اللہ العظیم۔ دائس پر تشریف فرما ذمہ داران جماعت، عزیز بھائیوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک انتہائی اہم موضوع قرآن مجید سے متعلق گفتگو کرنے، سننے اور غور و فکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمع کیا ہے۔ وہ انسان نہایت ہی خوش قسمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے تعلق کا، قرآن مجید سے جڑنے کا موقع عنایت فرماتا ہے۔ وہ نہایت خوش قسمت ہے جسے یہ موقع ملتا ہے کہ وہ قرآن کے متعلق سمجھے، بولے، غور و فکر کرے اور اس سے اپنے لیے رہنمائی اور ہدایت حاصل کرے، اپنے لیے نور اور روشنی حاصل کرے۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے۔ محترم سامعین، قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید کی اہمیت اور قرآن مجید کے مقام مرتبے کے بارے میں ابھی بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے مولانا نے گفتگو رکھی ہے۔ چند باتیں اس ضمن میں بتاتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ بات آپ ہمیں اچھی طرح جانتے ہیں، نہ صرف جانتے ہیں بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الشعراء میں بات ارشاد فرمائی گئی کہ تنزیل من رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، یعنی یہ کلام رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ تنزیل من رب العالمین، اس ہستی کا نازل کردہ ہے جو تمام عالموں کا رب ہے، تمام مخلوقات کا رب ہے، تمام مخلوقات کو، کریشنز کو پیدا کرنے والا اور ان کو کریٹ کرنے والی جو ہستی ہے یعنی اللہ رب العالمین، یہ کلام اس کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ نزل به الروح الامین علی قلبک، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روح الامین، انتہائی امانت دار، انتہائی با اعتبار فرشتے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے علی قلبی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، قلب مبارک پر راست اس کو نازل کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ کے پاس سے محفوظ حالت میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور اسی محفوظ حالت میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اور میرے حوالے کیا ہے۔ لیکن اس کا مقصد یہ کیوں نازل کیا گیا؟ اس آیت میں یہ بھی بات بتا دی گئی کہ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو وارن کریں، لوگوں کو خبردار کریں کہ اس زندگی کے گزارنے کے بعد ایک وقت آنے والا ہے جہاں تمہارا فیصلہ ہوگا، جہاں تمہارا حساب ہوگا۔ کیسی زندگی اس دنیا میں تم گزارو گے تو وہاں کیا انجام تمہارے سامنے ہوگا، یہ خبردار کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے، وارن کرنے کے لیے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور ایسے بھیجا کہ بلسان عربی مبین، بہترین، جامع اور بہت ہی اعلیٰ عربی زبان کے اندر اس قرآن مجید کو بھیجا گیا ہے تاکہ لوگ اس پر غور و فکر کریں، اس سے رہنمائی حاصل کریں اور اپنے مسائل کا حل قیامت تک اسی قرآن سے تلاش کرتے رہیں۔ یعنی یہ کلام اللہ رب العالمین کا ہے، اللہ کے بہت ہی بااعتماد فرشتے، امانت دار فرشتے کے ذریعے سے رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابی سعید خدری راوی ہے، ترمذی کی روایت ہے، فرمایا کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، یعنی اس کلام یعنی قرآن مجید کی فضیلت، اس کا مقام و مرتبہ دنیا کی ساری کتابوں کے اوپر ایسا ہی ہے جیسے خود اللہ رب العالمین کا مرتبہ تمام مخلوقات پر ہے۔ کتنی اہم بات، تھوڑا غور کیجئے کہ ساری مخلوقات مل کر بھی اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی،
ایک مکھی کے مچھر کے پر کے برابر بھی مخلوقات نہیں ہو سکتی ہیں اللہ رب العالمین کے مقابلے میں. تو یہاں فرمایا قرآن مجید کا بھی مقام اور مرتبہ ویسے ہی بلند ہے. دنیا کی تمام کتابیں، دنیا کے تمام کلام، دنیا کے تمام میسج اگر مل جائیں، ملا لیے جائیں، تب بھی ان کی قرآن مجید کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن مجید رب العالمین کا کلام ہے جسے جبرائیل امین لے کر آئے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے. پھر یہ قرآن ایک کسوٹی بنا دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. نہایت بابرکت ہے، نہایت متبرک ہے وہ ذات، وہ ہستی یعنی اللہ رب العالمین جس نے اس فرقان کو نازل کیا. فرقان کسوٹی کسے کہتے ہیں؟ کسوٹی اسے کہتے ہیں کہ جس پر گھس کر، جس پر ناپ کر، جس پر پرکھ کر ہم کسی چیز کے صحیح ہونے یا غلط ہونے کا فیصلہ کر سکیں. دودھ کتنا ہے اور پانی کتنا ہے یہ فیصلہ کرنے کی جو چیز ہے اسے کسوٹی کہا جاتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید ایسی غیر معمولی کتاب ہے، ایسا غیر معمولی کلام ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر معاملے کو چیک کر سکتا ہے، ٹیسٹ کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے، کیا چیز حق ہے اور کیا چیز ناحق ہے، کیا چیز فائدہ مند ہے اور کیا چیز فائدہ مند نہیں ہے، نقصان دہ ہے. اگر اس کے دیکھنے کا کوئی طریقہ، کوئی پیمانہ، کوئی کسوٹی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا کلام یعنی قرآن مجید ہے. پھر فرمایا کہ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ تمام جہاں والوں کو خبردار کر دیا جائے، ان کو وارن کر دیا جائے، ان کو بتا دیا جائے کہ سچ کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے. ایسی عظیم کتاب ہے. قرآن مجید کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ انتہائی بلند پایا کلام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرآن کے بارے میں کہ هو الفصل لیس بالہزل، یہ انتہائی سنجیدہ کلام ہے. کوئی ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے کہ اس کو اگنور کیا جا سکے، اس کو ٹالا جا سکے، اس کو نظر انداز کیا جا سکے، اس کو انجام مارا جا سکے، بلکہ یہ تو انتہائی سنجیدہ کلام ہے. راستہ چلتے ہوئے آپ کے اور میرے سامنے کوئی کاغذ کا ٹکڑا مل جائے تو ہم ہو سکتا ہے کہ اس کو اٹھائیں ہی نہ، یا ہو سکتا ہے کہ اس کو اٹھا کر کچرے کے ڈبے کے اندر ڈال دیں. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ اور میں کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کا احترام کرتے ہیں، ہمارے سامنے اس فرد کی ویلیو ہے، تو جب اس کی طرف سے کوئی میسج آئے گا، کوئی چٹھی آئے گی، کوئی پیغام آئے گا تو ہم اس کو کچرے کے ڈبے میں نہیں ڈالیں گے بلکہ اس کو پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں گے. ایک آدمی کے لیے اس کی بیوی کا میسج ہو سکتا ہے، ایک عورت کے لیے اس کے شوہر کا ہو سکتا ہے، ماں باپ کا میسج ہو سکتا ہے، استاد کا ہو سکتا ہے، کسی عالم دین کا میسج ہو سکتا ہے، تو اس کو ہم اہمیت دیں گے، پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں گے. لیکن یہ میسج، یہ پیغام قرآن کی شکل میں یہ کسی انسان کا پیغام، انسان کا میسج نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا میسج اور پیغام ہے. تو اس کے ساتھ ہمارا معاملہ بھی انتہائی سنجیدگی کے ساتھ ہونا چاہیے، پوری توجہ کے ساتھ، پورے فوکس کے انداز میں اور پوری دلچسپی اور دل جمعی کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ ہم کو قرآن کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر توجہ دینا ہے. اس لیے کہ یہ انتہائی بلند پایا کلام ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت ساری اقوام کو، لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے، اونچا اٹھاتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو ذلیل اور پست کر دیتا ہے. اس سے کیا مطلب معلوم ہوا؟ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو اگر ہم پڑھیں گے، توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس میں بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس چیز سے ہم رک جائیں گے، تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ عروج دے گا، اونچا اٹھائے گا، انسان کو سربلندی ہوگی، عزت اور توقیر ملے گی، مقام اور مرتبہ ملے گا. لیکن اس کے مقابلے میں اگر قرآن کو چھوڑ دیا جائے، پس پش ڈال دیا جائے، تو پھر ذلت اور خواری انسان کا مقدر بنے گی. یعنی مطلب یہ ہوا کہ اس قرآن سے ہماری قسمت کو باندھ دیا گیا ہے. یعنی دنیا میں آپ اور میں جب کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں. اگر آپ ایک مائک خریدنا چاہیں تو آپ کے پاس کسی ایک کمپنی کا، دوسری کمپنی کا، تیسری کمپنی کا، چوتھی کمپنی کا، لو کوالٹی، میڈیم کوالٹی، ہائی کوالٹی، بہت سارے آپشنز آپ کے پاس ہوتے ہیں کہ آپ جس آپشن کو چاہیں اس کو اختیار کریں. لیکن قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس کے پاس کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے.
یا تو قرآن مجید کے پیغام پر عمل کر کے دنیا میں عزت اور سربلندی اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، یا قرآن مجید کو نظر انداز کر کے دنیا میں بھی بدبختی، دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں ناکامی مقدر بن سکتی ہے۔ تو یہ ایک اہم بات۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سائنس کے بارے میں، میڈیسن کے بارے میں، جغرافی کے بارے میں، ہسٹری کے بارے میں بڑی غیر معمولی باتیں، کہ وہ باتیں کہ جس کے پیچھے بڑے بڑے فلاسفر اور بڑے بڑے غور و فکر کرنے والے پوری زندگی کھپا دیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو چند جملوں میں اس مسئلے کو حل کر دیا۔ غیر معمولی باتیں کی گئی ہے، لیکن یہ قرآن نہ سائنس کی کتاب ہے، نہ میڈیسن کی کتاب ہے، نہ جغرافی کی کتاب ہے، نہ ہسٹری کی کتاب ہے، بلکہ یہ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن ایسی غیر معمولی مضبوط، سیدھی اور یعنی طاقت کے ساتھ کھڑی ٹھہری ہوئی کتاب ہے، قائم کتاب ہے، جو انسان کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ایسا راستہ دکھاتی ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ اگر کوئی اس کے راستے کو اختیار کرے گا تو جیسے تیر ایک سیدھے راستے پر جاتی ہے، ایسا وہ کامیابی کے راستے کی طرف جائے گا۔ یہ بھی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ تو سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور کیسی ہدایت؟ وبینات من الھدی، ہدایت سے متعلق جو ضرورت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل کھول کر واضح، بغیر کسی شک اور ملاوٹ کے واضح انداز میں بیان کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من ترکہ جبارا قسمہ اللہ، جو ظالم شخص اس کتاب کو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اسے کچل کر رکھ دے گا۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اس کتاب کو چھوڑ کر کسی اور جگہ سے کوئی ہدایت رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ تھوڑا توجہ دیجئے، غور کیجئے کہ جسے اللہ کچل دے یا جسے اللہ گمراہ کر دے، پھر اس دنیا میں وہ کون مائی کا لال ہے جو انسان کو بچا سکے، انسان کو ہدایت دے سکتے؟ کوئی ایک فرد نہیں، پوری مخلوقات ساری کائنات بھی مل جائیں تو اللہ کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اللہ اگر کسی کو گمراہ کرنا چاہے تو پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اس سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ قرآن ایسی کتاب ہدایت ہے کہ اسی کے ذریعے سے ہدایت ہمیں مل سکتی ہے۔ اور قرآن دراصل انسان کے لیے، آپ کے اور میرے لیے آیا ہے۔ قرآن زندہ انسان کے لیے ٹاپک کیا ہے، قرآن کا موضوع کیا ہے، تو وہ بتائیں گے کہ قرآن کا ٹاپک، قرآن کا موضوع تو انسان ہے۔ الف لام میم سے لے کر آپ والناس تک پڑھتے چلے جائیے تو انسان ہی کے متعلق ساری باتیں اس قرآن مجید میں آتی ہیں۔ انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا، انسان کا پیدا کرنے والا کون ہے، انسان کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، دنیا میں وہ کیسی زندگی گزارے گا تو کامیابی ہوگی اور کیسی زندگی گزارے گا تو ناکامی ہوگی۔ تو گویا انسان سے متعلق ساری چیزیں بتائی گئی ہے۔ تو قرآن دراصل آپ کے اور میرے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں ان سب کے لیے قرآن آیا ہے، سب کے لیے رہنما بن کر، سب کے لیے ہدایت بن کر یہ قرآن مجید ہمارے پاس آیا ہے۔ اب ایسی کتاب سے رہنمائی حاصل کرنا ہے، ہدایت حاصل کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہو؟ اگر اس کی طرف ہم رجوع کرنا چاہیں، قرآن کی طرف رجوع کرنے کی جب بات ہے تو ہم کو کیا کم سے کم شرائط پوری کرنی ہے کہ ہم کو قرآن سمجھ میں آنے لگے۔ آپ کسی کالج میں جاتے ہیں، کسی آفس میں جاتے ہیں ایڈمیشن اور آفس میں جاب کے لیے، تو وہ آپ کو کچھ شرائط دیتے ہیں۔ کسی کالج میں جائیں گے تو وہاں پتا چلے گا کہ منیمم آپ کو اتنے % مارکس آنا چاہیے، فلاں اور فلاں سبجیکٹ میں آپ کے نمبر اچھے ہونا چاہیے، آپ کو فلاں لینگویج اچھی آنی چاہیے، تو پھر ہم جا کے آپ کو ایڈمیشن دیں گے، اس سے کم میں ہم آپ کو ایڈمیشن نہیں دے سکتے ہیں۔ تو اسی طرح قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط اگر ہم سامنے رکھیں تو انشاءاللہ قرآن ہمارے سامنے سمجھ میں آئے گا۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ قرآن پہ ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، میرے اور آپ کے لیے بھیجا گیا ہے، اسی میں ہدایت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اور یہ بالکل محفوظ ہے، اس میں کوئی تبدیلی، اس میں کوئی خرابی، کوئی غلطی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکی ہے اور یہ قیامت تک محفوظ رہنے والا کلام ہے۔ یہ ایمان ہمارا پہلی سیڑھی ہے کہ اس پر قدم رکھے بغیر قرآن کی منزلیں ہم طے نہیں کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے بارے میں اپنے ایمان کو پکا اور مضبوط کر لیں، انتہائی محبت کے ساتھ،
انتہائی یعنی فوکسڈ انداز میں ہم قرآن مجید کے ایمان کو بہت کلیئر، قرآن مجید کے بارے میں اپنے ایمان کو بہت کلیئر کر لیں، یہ نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ کہ ہماری اپنی نیت کو صحیح کر لیں۔ قرآن مجید کو ہم کیوں پڑھیں، ہماری کیا نیت ہے، کس نیت سے ہم قرآن مجید کو کھولیں اور پڑھیں، تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ قرآن مجید کو ہدایت کی نیت سے پڑھیں، کسی اور نیت سے قرآن مجید کو نہ کھولیں۔ قرآن مجید کو اگر کھولنا ہے، اس سے رہنمائی لینا ہے، سمجھنا ہے، تو ہدایت کی کتاب سمجھ کر، ہدایت کی نیت سے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے، اللہ سے رجوع کرتے ہوئے کہ اے اللہ مجھے اس کتاب مقدس سے ہدایت نصیب فرما، صحیح راستہ بتا، صحیح طریقے زندگی بتا، وہ راستہ بتا جس سے تو راضی ہوتا ہے تاکہ میں تجھ کو راضی کر سکوں، وہ راستہ بتا جس سے تو ناراض ہوتا ہے تاکہ میں اس سے بچ سکوں، وہ راستہ بتا جو آخرت میں کامیابی کا راستہ ہے۔ تو انسان مسلمان کی نیت صاف کرنا یہ دوسری اہم ترین شرط ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی تعریف کریں، اس کی حمد کریں۔ یہ آپ اور میں روز کی زندگی میں کام کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے، کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، یا ہمارے کسی بڑے پرابلم کو سالو کر دے، تو ہم ان کے سامنے شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اور یہ اچھے اور شریف انسان کی علامت ہے کہ جب کوئی اچھا معاملہ کرے، اچھا سلوک کرے، اس کے مسئلے کو حل کرے، تو اس کی تعریف کرے، اس کا شکریہ ادا کرے۔ اور بعض مرتبہ تو ہوتا ہے کہ شکریہ ادا کرتے ہوئے انسان کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ ایک بڑے مسئلے میں پھنسا ہوا تھا، میں نکل نہیں پا رہا تھا، اور فلاں بھائی نے اس مسئلے کو حل کر دیا، میری یہ مدد کر دی، میرے لیے یہ کام کو آسان کر دیا۔ جب یہ انسان چھوٹے کام کے لیے، دنیا کی زندگی کے چند کاموں کے لیے شکریہ ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن ایسی بڑی نعمت، دنیا کی سب سے بڑی نعمت کہ قرآن مجید عطا کیا، اور دنیا کا یہ سب سے بڑی نعمت اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا کیا، تو یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس کا، اللہ کا جتنا شکر بجا لائیں کم ہے، اللہ کی جتنی تعریف کریں کم ہے۔ یعنی اس کے اوپر تو ہمارے جسم کا ایک ایک رونگٹا اللہ کی تعریف کرنا چاہیے۔ جیسے جب جہاں موقع ملے، جب قرآن یاد آ جائے، قرآن پڑھنے لگے، قرآن کو سننے لگے، تو ہم بے اختیار اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی تعریف کریں کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے اس ذریعے سے ہم کو ہدایت دی۔ اگر وہ ہدایت نہیں دیتا تو ہمیں کہیں اور سے ہدایت ملنے والی نہیں تھی۔ یہ نمبر 3۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ ہم کو قرآن پر پورا اعتماد ہو، پورا بھروسہ ہو کہ اگر ہمیں ہدایت ملنا ہے تو صرف یہیں سے ہدایت ملے گی، اس کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت نہیں ملے گی۔ ہر قسم کا شک، ہر قسم کے تردد سے پاک ہو کر ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کریں، پورا اطمینان ہو کہ یہی حق ہے اور یہی کتاب سچی ہے۔ اور نمبر 5 یہ کہ ہم قرآن کو اطاعت کے لیے پڑھیں، قرآن کی اطاعت یعنی قرآن کے اندر اپنے آپ کو پیش کریں، قرآن جیسا کہتا ہے ویسا کرنے کی کوشش کریں۔ اس چھوٹے سے بچے کی مثال لیجئے، 4 سال کا لڑکا یا لڑکی ہے، بڑی ٹریفک کے اندر اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر بڑے اطمینان سے چلا جاتا ہے، ریلوے کراسنگ کر بھی اوپر سے بھی نکل جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس کو اپنے والد پر بھروسہ اور اعتماد ہوتا ہے کہ یہ وہ ہستی ہے جو مجھے محفوظ رکھے گی، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ حالانکہ باپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ جو اپنے آپ کو قرآن کے حوالے کرتا ہے وہ کبھی نامراد اور ناکام نہیں ہوتا ہے۔ تو قرآن کی سمجھنے کے لیے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کی اطاعت کریں۔ اور آخری پوائنٹ اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ کیوں؟ کہ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ کوئی چیز شیطان کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، سب سے زیادہ ناگوار ہے، تو وہ یہ ہے کہ انسان کو ہدایت کا راستہ مل جائے، ہدایت مل جائے، یہ شیطان کو سب سے زیادہ ناگوار ہے۔ اور اس میں بھی خاص طور سے وہ قرآن مجید سے اگر کوئی انسان جڑ جائے تو پھر وہ شیطان کو برداشت نہیں ہوگا، وہ آپ کو اور مجھے جو قرآن سے قریب ہوگا اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو قرآن سمجھنے کے لیے ایک اہم ترین شرط یہ ہے کہ ہم ہر دفعہ جب قرآن پڑھیں
تو اس کا حکم بھی دیا گیا ہے کہ جب قرآن کا آغاز ہو تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو. جب محسوس ہو کہ شیطان بہکا رہا ہے تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ اور شیطان سے بھاگ کر اللہ کی دامن رحمت میں پناہ لو, تو تب کہیں جا کر قرآن تمہیں سمجھ میں آئے گا. اب میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھتا ہوں کہ قرآن کا ہم پر حق کیا ہے, قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے, ہماری ذمہ داری کیا ہے قرآن کے سلسلے میں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں, بہترین انداز میں ہم قرآن کی تلاوت کریں. ورتل القرآن ترتیلا, کہا گیا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو, جلدی جلدی میں پڑھنا, نہیں سمجھ میں آنے والے انداز میں پڑھنا, ایسا پڑھنا کہ الفاظ ایک دوسرے کے اندر مل جائیں اور کچھ کا کچھ مطلب نکلے. تو یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے, قرآن کی توہین ہے, یہ قرآن کے مقام اور مرتبے سے بہت کم تر چیز ہے. ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو ایسے پڑھو جیسے ٹھہر ٹھہر کر رک رک کر ترتیل کے ساتھ پڑھا کرو. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ یتلونہ حق تلاوتی, وہ قرآن کو ایسے پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک میسیج کی مثال دی. اگر کسی اہم شخصیت کی طرف سے میسیج آتا ہے تو ہم اتنی توجہ, اتنی محبت کے ساتھ اس میسیج کو دیکھتے ہیں, لیکن یہ میسیج تو رب العالمین کی طرف سے ہے, تو اس کو بڑی محبت کے ساتھ, توجہ کے ساتھ اور رک رک کر ہمیں پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. جب مومنین کے سامنے, مومنین تو اہل ایمان تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں, اللہ کی محبت سے, اللہ کی خشیت سے ان کے دل پر خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے, اس لیے کہ قرآن سے ان کی محبت ہے اور قرآن کے ایک ایک لفظ پر ان کو ایمان ہے, ان کو یقین ہے. تو قرآن جب ان کے سامنے آتا ہے تو ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے, ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد دوسری جو ذمہ داری ہے, قرآن کا جو دوسرا حق ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو حفظ کریں, یاد کریں قرآن کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے کہ ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب, کہ جس سینے میں, جس دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں ہے وہ ویران گھر کے مانند ہے. ویران گھر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس میں وحشت ہوتی ہے اور جس میں نحوست ہوتی ہے. یعنی مطلب یہ ہوا کہ اگر قرآن مجید ہم کو یاد نہیں ہے, اس کا تھوڑا سا حصہ بھی یاد نہیں ہے, تو گویا ہمارا دل ویران ہے, اس کے اندر نحوست اور اس کے اندر وحشت بھری ہوئی ہے. تو پھر اطمینان کہاں سے ملے گا, برکت کہاں سے آئے گی؟ تو قرآن برکت اگر ہم چاہتے ہیں, اپنے دل کے اندر اطمینان چاہتے ہیں, برکت چاہتے ہیں, نور چاہتے ہیں, روشنی چاہتے ہیں, تو ضروری ہے کہ قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ ہم یاد کریں. ایک آیت روز, ایک آیت ہفتے میں یا مہینے میں 2-3 آیتیں, اس طرح کر کر تھوڑا تھوڑا کر کر ہم قرآن کو یاد کرتے جائیں. اس کو نمازوں میں اور خالی اوقات میں اور ڈرائیونگ کرتے وقت بہت سارے موقع ہو سکتے ہیں جس کو ہم اگر اس کو دہراتے جائیں, پڑھتے جائیں, تو قرآن سے ہماری محبت بھی بڑھے گی, قرآن سے ہمارا لگاؤ بھی بڑھے گا, اور پھر ہمارے دل میں, ہمارے گھر میں, ہمارے جسم میں, ہمارے معاملات میں وہ برکت اور روشنی آئے گی, نحوست اور وحشت وہاں سے نکالی جائے گی. نمبر 3 یہ کہ قرآن پر ہم غور و فکر کریں. جیسا کہ شروع سے بات آ رہی ہے کہ قرآن عمل کے لیے آیا ہے, قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے, قرآن رہنمائی کے لیے آیا ہے, تو یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ قرآن کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم اس پر غور و فکر بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا میسج بھیجا ہے. اپنے کسی محبوب کا خط آئے, کسی چاہنے والے کا جس کو ہم ریسپیکٹ دیتے ہیں, ان کا خط آئے اور وہ لینگویج ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, تو آپ لے جا کر 1 سے 2, 2 سے 3, 3 سے 4 سے پڑھواتے ہیں, کہ کوشش کرتے ہیں کہ بتاؤ بھائی میرے والد نے خط بھیجا ہے, وہ اردو میں لکھتے ہیں اور بدقسمتی سے میں اردو نہیں جانتا, میں تو انگلش میڈیم میں پڑھا ہوں, تو میرے اللہ کے واسطے بتاؤ کہ کیا لکھا ہوا ہے, سب خیریت تو ہے. یہی طریقہ ہوتا ہے نا ہمارا. باہر سے کوئی خلیج سے ایک آدمی خط بھیجا, اب وہ لڑکی کو, بیوی کو خط پڑھنا نہیں آتا ہے, تو وہ 4 لوگوں سے پوچھے گی کہ ذرا بتاؤ تو صحیح سب خیریت تو ہے, کیا لکھا ہوا ہے. تو اگر اللہ کا کلام, اللہ کا سب سے بڑا انعام
اور اس کے بارے میں ہم غور و فکر نہیں کریں تو قرآن کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے. کیا یہ ہوا کہ جو قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے ان کا دل آہستہ آہستہ بند ہونے لگتا ہے، آہستہ آہستہ اس پر تالے پڑنے لگتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کے اوپر سیاہی چھانے لگتی ہے. تو دل کو منور کرنا ہے، روشن کرنا ہے، ہدایت کے لیے کھولنا ہے تو ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید پر غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولی الالباب، کہ نہایت متبرک ہے وہ کتاب انزلناہ مبارک، نہایت مبارک کتاب ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر نازل کی ہے، ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. یعنی قرآن کے نزول کا مقصد بھی بتایا. وہ مقصد کیا ہے کہ لیدبروا آیاتہ، کہ قرآن پر تدبر کریں، قرآن پر غور کریں، قرآن میں کیا میسج ہے، میرے لیے کیا رہنمائی ہے، یہ دیکھنے کی کوشش کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ولیتذکر اولو الالباب، کہ قرآن سے رہنمائی تو وہ حاصل کرتے ہیں جو اولو الالباب ہے، عقل مند لوگ ہیں. یعنی مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان کے عقل مند ہونے کی یہ نشانی نہیں ہے کہ وہ بڑی بڑی فلسفیانہ باتیں کریں، بلکہ انسان کے عقل مند ہونے کی، ایک مسلمان کے عقل مند ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ قرآن میں غور و فکر کرتا ہے، قرآن کی بات کرتا ہے، قرآن کا میسج دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے اور اس کا اوڑھنا بچھونا قرآن مجید بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد چوتھی جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن پر عمل کریں. یہ بات بھی ابتدا سے آ رہی ہے کہ قرآن یقیناً اگر ہم بغیر سوچے سمجھے پڑھیں قرآن کو تب بھی وہ بابرکت ہے، اس سے اجر ملنے والا ہے، اس سے ہمیں نیکیاں ملے گی اور ہماری زندگی میں برکت آئے گی. لیکن اصلاً قرآن آیا ہے انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے اور کیا طریقہ ہے جس سے اللہ رب العالمین راضی اور خوش ہوتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، غور کریں اور پھر قرآن پر عمل کریں. اگر قرآن پر عمل نہ کریں تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بیمار ہو اور بڑا سخت بیمار ہو، ایسے ڈاکٹر کے پاس جائے جس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا دی ہے، وہ ڈاکٹر پر بھروسہ ہے، بہترین ڈاکٹر ہے، لیکن اس کا نسخہ لے کر آئیں اور وہ نسخے کو جوزدان میں لپیٹ کر کسی طاق کے اندر رکھ دیں یا کسی کتاب کے نیچے اس کو چھپا دیں، تو کیا فائدہ ہوگا اس نسخے کا؟ تو اسی طرح قرآن مجید انتہائی ضروری ہے جو ہمارے سارے بیماریوں کا علاج ہے، ہمارے سارے مسائل کا حل ہے اور ہمارے لیے رہنمائی اور ہدایت ہے. اس کے لیے اتباع کرنا، فالو کرنا ضروری ہے، عمل کرنا ضروری ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ آپ اس چیز کی پیروی کیجئے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کی ہے. اللہ کے نبی کو خطاب کر کے بات ارشاد فرمائی گئی کہ جو اللہ نے نازل کیا یعنی قرآن مجید، تو قرآن مجید کی آپ پیروی کیجئے. اتباع کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلنا، جیسا بتایا گیا ہے ویسا فالو کرنا دراصل اتباع ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، جو ہدایت میری طرف سے آئے، جو اس کی اتباع کرے گا، ہدایت کو فالو کرے گا، نہ کبھی وہ گمراہ ہوگا نہ کبھی وہ بدبخت ہوگا. مطلب یہ ہوا کہ جو قرآن کی ہدایت، قرآن کے میسج کو فالو کرتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ سیدھی راہ پر رہے گا. جو قرآن کو فالو کرتا ہے، قرآن کی اتباع کرتا ہے، وہ کبھی بدبخت نہیں ہوگا، ہمیشہ خوش قسمت ہوگا، دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی آیت کے اگلے حصے میں بات ارشاد فرمائی کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعما، لیکن جو میری آیتوں سے، میرے ذکر سے، ومن اعرض عن ذکری، منہ موڑے گا، اس کو لائٹ لے گا، اس پر انجان ہو جائے گا، آنکھیں پھیر لے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، میں اس کی معیشت کو، اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا. معیشت کو تنگ کرنا، زندگی کو تنگ کرنے کا مطلب چھوٹی تنخواہ نہیں ہے. ہم نے بہت سارے چھوٹی تنخواہ کے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ بڑی مطمئن زندگی گزارتے ہیں. معیشت کے تنگ کرنے، زندگی کے تنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کی دوڑ دھوپ میں اپنے پیٹ کی ضروریات پورا کرنے میں اس طرح مصروف ہو جائے کہ نہ اسے اللہ یاد رہے، نہ اللہ کا رسول یاد رہے، نہ اللہ کا کلام یاد رہے. ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا. پھر فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور کل قیامت کے دن اسے اندھا اٹھاؤں گا. اور آگے وہ بندے کی بات نقل کی گئی ہے
وہ بندہ پوچھے گا کہ اے رب العالمین میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، کیوں مجھے اندھا اٹھایا گیا؟ تو اس وقت فرمایا جائے گا کہ تو نے کل دنیا میں جب تجھے آنکھیں دی گئی تھی تو ہمارے ذکر سے تو نے آنکھیں موڑ لی تھی، لہٰذا آج تجھے اندھا اٹھایا گیا ہے، یعنی اللہ کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو یہ قرآن مجید کو لائٹ لینے یا قرآن مجید کو چھوڑنے یا قرآن مجید کو سے نظریں پھیر لینے کا انجام ہوگا، جس کے بارے میں قرآن ہمارے سامنے بات رکھتا ہے۔ آخری بات اس سلسلے میں یہ رکھوں کہ قرآن کو ہم نے تلاوت بھی کی، اس کو حفظ بھی کیا، اس پر غور و فکر بھی کیا اور عمل بھی کیا، تو گویا ہم نے جنت کے راستے کو منتخب کر لیا۔ لیکن کیا کوئی انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ تو جنت کے راستے پر چلتا رہے لیکن اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے ماں باپ، اس کے رشتہ دار، اس کے پاس پڑوس اور دیگر لوگ جہنم کے راستے پہ جاتے رہے؟ تو کوئی شریف انسان یہ سوچ نہیں سکتا، بلکہ یہ سوچنے سے انسان کے آنکھ پہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ وہ کیسے تصور کرے گا کہ جن کو وہ چاہتا ہے وہ جہنم کے اندر جائیں۔ مطلب یہ ہوا کہ قرآن پر عمل کے ساتھ ساتھ اس کی دعوت کو، اس کے میسیج کو، پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ جو کچھ روشنی ہمیں ملی ہے اس کو دنیا کے سامنے پھیلانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا انی ولو آیا، اگر ایک آیت بھی میرے پاس سے تم کو پہنچی ہے تو وہ دوسروں کو پہنچا دو۔ بلغو، پہنچاؤ، لوگوں کو اس میسیج کو پھیلاؤ، جبکہ ہمارے پاس تو پورا قرآن موجود ہے۔ ہم کو تو قرآن کا ایک حصہ، چھوٹا سا حصہ صحیح، کئی آیتیں یاد ہیں اور قرآن کا میسیج ہمارے سامنے بار بار آ رہا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس دعوت کو، اس میسیج کو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید، کہ الف لام را، یہ عالی شان، یہ بڑی کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائیں اور ان کے پروردگار کے حکم سے زبردست اور تعریفیں کرنے والے اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ یعنی یہ قرآن مجید اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ انسانیت کو ظلمات سے، اندھیروں سے، جہالت سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں، علم کی طرف لے آئیں، قرآن کی طرف لے آئیں۔ اس لیے قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ یہ آپ کی اور میری، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ کام پہلے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا کرتا تھا، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے اور اس دنیا سے جانے کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لہٰذا آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کے میسیج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے۔ مسلمانوں میں جو اس میسیج کو بھول گئے ہیں یا جن کو ابھی اس کے پڑھنے کا وقت نہیں نکلا ہے، توفیق نہیں ہوئی ہے، ایک ایک گھر تک جائیں، ایک ایک مسلمان کو یاد دلائیں کہ یہ قرآن مجید کیوں آیا ہے، کیا میسیج لے کر آیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے برادران وطن ہیں، جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور قرآن کو نہیں جانتے ہیں، ان تک بھی ہم پہنچیں اور قرآن کے میسیج کو پہنچائیں۔ یہ ہماری اہم ترین ذمہ داری ہے۔ عزیز بھائیوں اور پیارے بچوں، قرآن مجید کے سلسلے میں کچھ تو اس کی اہمیت کے بارے میں ہم نے جانا اور ساتھ ساتھ یہ بھی جانا کہ قرآن کو سمجھنے کی کیا شرائط ہیں، اور پھر یہ بھی ہم نے جانا کہ قرآن مجید کی تعلق کی وجہ سے کیا ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے۔ اگر ان ذمہ داریوں کو ہم نے پورا کیا، قرآن کی تلاوت کی، قرآن کو حفظ کیا، قرآن مجید پر غور و فکر کیا، قرآن پر عمل کیا اور قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھے اور ساری دنیا کے سامنے اس کو پیش کیا، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ہماری اس کوششوں کو قبول فرمائے گا اور ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر غور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو بہتر باتیں آئی ہیں اس کو سمجھنے، غور کرنے، اختیار کرنے، عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما۔ قرآن مجید سے ہمیں جوڑ دے، قرآن سے ہمارا رشتہ ایسا مضبوط ہو جائے کہ ہم دنیا میں بھی فائدہ اٹھائیں، دنیا میں بھی رہنمائی حاصل کریں اور آخرت میں ہم کامیاب ہو سکیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔